جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت بہت آپ لوگوں کو جمعہ مبارک۔ اور جس طرح سے ہم آگے جا رہے ہیں اور ہم لوگ کلوزنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بہت بہت ہیپی کلوزنگ، دو اٹس 21st اسٹل۔ جی آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے، اس کا ٹاپک ہے لاک ڈاؤن اپرچونٹی۔ چونکہ لاک ڈاؤن مور اور لیس ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے، سیکنڈ ہوا، تھرڈ ہوا، ابھی بھی بہت سی چیزیں لاک ڈاؤن میں ہیں، کچھ شہر، کچھ علاقے، کچھ ملک۔ تو یہ لاک ڈاؤن ہمیں بھی پتا ہے کہ کووڈ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اللہ ہر ایک کو اس پینڈیمک سے بچائے۔ اور اسی پینڈیمک سے بچنے کے لیے، اس کے کانسیکوینس سے بچنے کے لیے ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جاتے ہیں۔ مگر جب لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈ کتنی میزریز بڑھ جاتی ہیں، آپ کی لائف بالکل ہی رک سی جاتی ہے، مگر اس رکی ہوئی زندگی میں بھی بہت سی امید ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم نا امیدی جو ہے اس کو بالکل بھی مسلمان نا امید نہیں ہوتا، اور وہ ہر سچویشن کے اندر فائٹ کرتا ہے، اور ایک جو ہے راستہ ضرور نکالتا ہے، اور وہ راستہ اسے اپنے رب کو پہچاننے میں بھی ہیلپ دیتا ہے۔ سو آج ہم بات کریں گے اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، ان کی نوکریاں نہیں رہتی ہیں، اور بہت بہت کچھ، تو اس کے اندر وہ کون سی اپرچونٹیز ہیں جنہیں ہو سکتا ہے ہم تک پہنچی ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتا ہوں، اور اگر پتا بھی ہوں تو ایک دفعہ انہیں گو تھرو کر لیتے ہیں۔ آج کی پریزنٹیشن جو ہمارے ساتھ دے گا، ان کا نام آپ لوگ سب جانتے ہیں، ماہم ان کا نام ہے، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ون آف دا ونڈرفل جو ہے وہ پریزنٹیشن سے بناتی بھی ہیں اور ڈلیور بھی بہت اچھے سے کرتی ہیں۔ سو اوور ٹو یو ماہم۔ جی السلام علیکم آل، ایم آئی آڈیبل ٹو ایوری ون؟ میری آواز سب کو کلیئر ہے؟ ہاں جی، یہ پوچھ لیں کیونکہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے میری آواز بریک ہو رہی۔ میری آواز بریک ہو رہی تھی ماہم؟ نہیں فریہ، آپ کے شاید نیٹ میں پرابلم ہوگا، آپ کی آواز تو پرفیکٹلی کلیئر تھی۔ آئی ہوپ میری آواز بھی آپ لوگوں جی کو جی بالکل پرفیکٹلی کلیئر ہو۔ بالکل۔ آپ دونوں کی کلیئر ہے بالکل۔ اوکے تھینک یو، پرفیکٹ۔ اوکے جی السلام علیکم آل، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تھینک یو سو ویری مچ۔ آج فرائیڈے ہے، بزی ڈے ہے، آئی نو آپ لوگ ٹائم نکال کے اس سیشن کو آپ نے جوائن کیا۔ میری پوری کوشش ہے کہ لاک ڈاؤن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی پرابلمس ہیں یا جو میں نے فیس کی اب تک پورے سال میں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا، آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو آپ لوگ چیٹ باکس میں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ بائی دا اینڈ آف دا سیشن ہم آپ لوگ کے کویشچنس بھی لیں گے، لیکن سیشن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ ویسے تو آپ سب لوگ مجھے جانتے ہی ہیں، میرا نام ماہم حمید ہے، اور میں ایک سمپل ہاؤس وائف اور مدر کے ساتھ ایک ڈیجیٹل انٹرپرینور بھی ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیجیٹلی اور بزنس کو لے کے چل رہی ہوں۔ اوکے کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک لاک ڈاؤن، میں آپ لوگوں سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ جلدی سے مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیے آپ لوگوں کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے، کس طریقے سے آپ لاک ڈاؤن کو پرسیو کرتے ہیں۔ اور پھر فردر میں اس سیشن میں آپ لوگوں کو کلیریفائی کروں گی کہ میں نے کیسے اس ایک سال میں اس کو پرسیو کیا اور کس طرح میرا ویژن چینج ہوا ود دس دن 1 year اباؤٹ دا لاک ڈاؤن۔ سو کوئکلی چیٹ باکس میں میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ لوگوں کا لاک ڈاؤن کے بارے میں کیا ویژن ہے، یا کیا آپ نے اس سے کچھ سیکھا، یا آپ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے لیے یہ بھی ایک پریشانی ہی ہے جو بظاہر گلوبلی سب کو ایک پریشانی لگتی ہے۔ تو کوئکلی چیٹ باکس میں میرے ساتھ شیئر کیجیے کہ لاک ڈاؤن آپ لوگ کس طرح اس کو پرسیو کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ہم ہسٹری کے اوپر میں جاؤں گی، مین وائل آپ لوگ اپنے ویژنس میرے ساتھ شیئر کریں چیٹ باکس میں کہ کیا یہ لاک ڈاؤن پہلی دفعہ آیا ہے، کیا یہ پہلا پینڈیمک ہے۔ مطلب اگر میں ہسٹری کی بات کروں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہسٹری میں ایسے پینڈیمکس گلوبلی آتے رہے ہیں اور آگے فردر اللہ معاف کرے نہ آئے، لیکن جو ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ فردر مطلب ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں ایک پینڈیمک آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، جو ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے۔ اگر ہم ایک پہلے اس کی پینڈیمک کی بات کریں، جو ایک اسپینش فلو آیا تھا 1918 سے لے کے 1919 تک، اس نے بھی بہت زیادہ مطلب تباہی پھیلائی تھی، اور اٹ واز لائک 1/3 آف پاپولیشن جو تھی اس سے افیکٹ ہوئی تھی، اور 50 ملین ڈیتھس ہوئی تھی، اور اس کی بھی 4 ویوز آئی تھیں۔
اسی طریقے سے ورلڈ وار 1 آئی 1914 سے لے کے 1918 تک, اور اسی طریقے سے ورلڈ وار 2 آئی 1939 سے 1945 تک. تو کیا یہ لاک ڈاؤن پہلی دفعہ آیا؟ کیا ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ماسک لگائے؟ کیا ہم لوگ پہلی دفعہ پریکاشنز کریں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ پکچر نظر آ رہی ہوگی, جب یہ اسپینش فلو آیا تھا 1918 میں, تو تمام یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ لوگ پورا گلوبلی ماسک پہننا, پریکاشن لینا اور ہینڈ شیک نہ کرنا, یہ 1918 سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا, یہ کوئی پہلی دفعہ ہم پہ مشکلات نہیں آئی, یہ کوئی پہلی دفعہ پینڈیمک نہیں ہوا. تو سب سے پہلے ہمیں مینٹلی اپنے آپ کو اس بات پہ پریپیئر کرنا ہے کہ ہاں یہ چیز پہلے ہو چکی ہے اور اب یہ دوبارہ ہوئی ہے, اور فردر ہو سکتا ہے ود اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم یہ دوبارہ 10-15 سال بعد ہو. تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو ہسٹری ہمیں اپنی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہسٹری میں کیا ہو چکا ہے, تاکہ فردر ہم اپنے فیوچر کے بارے میں بہتر ڈیسیجنس کر سکیں. اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اپرچونٹیز کیا ہیں, کیا وہ اپرچونٹیز ہیں لاک ڈاؤن میں جو ہم اویل کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اوکے جی, میرے لیے اگر میں اپنی آپ کو تھوڑی سی لاک ڈاؤن کی میں اپنی اگر اسٹوری سناؤں تو میرے لیے اگر میں اسٹارٹنگ لاک ڈاؤن جو پاکستان میں آیا تھا 2020 مارچ میں, میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا. آئی لائک ٹو بی سوشل, مجھے سوشل ہونا اچھا لگتا ہے, اور جو بزنس ہم لوگ کر رہے ہیں مجھے اس کی بیسٹ بات ہی یہی لگتی ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھا ایک سوشل پلیٹ فارم دیتا ہے. آپ کی فرینڈس ملتے ہیں, آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ کے لوگوں سے ملتے ہیں, اور آپ کا دماغ کھلتا ہے اور آپ کریٹو ہوتے ہیں. مجھے جو سب سے زیادہ چیز ہرٹ کی لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ سوشل ایکٹیویٹی میری, جو ہم آفس جاتے تھے ونس اور ٹوائس ان اے منتھ, لوگوں سے ملتے تھے, بات کرتے تھے, سیشنز کرتے تھے, اس کو میں تھوڑا سا مس آؤٹ میں نے کیا جب نیا لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا, جب میں آفس نہیں جا سکی. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے, آئی کین کنیکٹ سوشلی ود دیم, میں ان کے ساتھ زوم پہ کنیکٹ کر سکتی ہوں. تو میں نے پھر یہ فیصلہ لیا مئی 2020 میں, مجھے ابھی تک یاد ہے, کہ میں زوم کو سیکھوں گی اور میں زوم کے اوپر سیشنز دوں گی, اور میں اپنی ٹیمز کو بھی زوم سکھاؤں گی. اور میں نے یہ کیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون 2020 میں میں نے اپنا پہلا سیشن اپنی ٹیم کو دیا تھا. پہلے میں نے سیکھا, آفس کی ٹریننگز ہوتی تھی زوم پہ, پہلے میں نے زوم سیکھا, پھر میں نے لوگوں کو سیشنز دینا شروع کیے, اور پھر اکتوبر 2020 میں میری ٹیم نے پہلا زوم پہ خود سیشن دیا, اور اس طریقے سے آج ماشاءاللہ میری اپنی ٹیم بہت اچھے سیشنز زوم کے اوپر کنڈکٹ کری. تو یہ تو میرا ایکسپیرینس تھا, جو میرا ایک نیگیٹو ڈرا بیک تھا لاک ڈاؤن کا, جو میں نے پرسیو کیا اور جو میں فیل کرتی تھی, لیکن میں نے اس کا سولوشن نکالا. ابھی آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا فیل کیا لاک ڈاؤن پہ, آپ لوگوں کو کیا سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے, آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور بعد میں سیشن ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اوکے جی, اب لاک ڈاؤن آ گیا, اپرچونیٹیز ہم میرا اوپر والی سلائڈ پہ جائیں پلیز. جی اوپر والی سلائڈ پہ یہ جی. اچھا جی, اب ہمارے پاس آن لائن اپرچونیٹی کے علاوہ اس وقت فی الحال کوئی آپشن نہیں ہے. تھوڑا سا پرسنٹیج زیادہ ہو گیا آن لائن کا, آف لائن کم ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے آن لائن بزنس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اوکے جی, اب ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی گرافک ڈیزائنر ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی ڈفرینٹ فیلڈ سے ان لوگوں کا تعلق ہے. میں نے پرسنلی اگر بات کریں تو آن لائن گرافک ڈیزائننگ میں نے 10 سال کام کیا. لیکن اب اگر میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, مجھے کوئی فری لانسنگ کام کرنے میں کوئی خاص مزہ نہیں آیا, کیونکہ فری لانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی برانڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. جب آپ کسی برانڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے, کیونکہ ایک برانڈ کا ایک ویژن ہوتا ہے. جب آپ فری لانسنگ میں کام کر رہے ہوتے, یو آر ارننگ, آپ ارن کر رہے ہوتے ہو, لیکن آپ کے وہ کوئی ویژن نہیں کلیئر ہوتا, کیونکہ آپ کسی برانڈ کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوتے. میں نے کام کیا آن لائن, میں نے ارننگ بھی کی, لیکن مجھے کوئی خاص مزہ نہیں آیا. اس کے علاوہ بہت سے لوگ آن لائن کنٹینٹ رائٹنگ بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ کریٹو ہوتے ہیں, لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, تو وہ آن لائن کریٹو کنٹینٹ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں, اور لوگ کرتے بھی ہیں. جس طرح فری لانسنگ کا کام ہوتا ہے, اسی طرح آپ ٹائپنگ کا کام کر سکتے ہیں. اسٹارٹ یور اون بلاگ اور ویڈیو بلاگ. یہاں پہ جو ہماری یہاں پہ ہاؤس وائفس ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. دیکھیں, آپ اپنا ایک بلاگ سے میں تھوڑا سا آسان زبان میں یہاں پہ بلاگ کو بتانا چاہوں گی, کیونکہ اکثر اوقات جو ہماری سمپل سے ہاؤس وائف ہوتی ہے, وہ چاہیے سمجھتی کہ جیسے پتہ نہیں بلاگ کوئی کیا چیز ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو سوشل میڈیا یوز کرنا نہیں آتا. تو یہاں میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں گی کہ دیکھیں, بلاگ یا ویڈیو بلاگ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرسنل برانڈنگ.
آپ نے اپنی پرسنل برانڈنگ کرنی ہے سوشل میڈیا یعنی فیس بک یا انسٹاگرام کے اوپر, اور وہ پرسنل برانڈنگ آپ اپنے کسی بھی پیشن کے تھرو کر سکتی ہیں. آپ کوکنگ میں اچھی ہیں, آپ اسٹیچنگ میں اچھی ہیں, آپ ٹیچنگ میں اچھی ہیں, آپ کسی بھی چیز میں اچھی ہیں, تو آپ اپنی پرسنل برانڈنگ کرنا شروع کریں بہت سمپل طریقے سے. یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مطلب یہ کہ سوشل میڈیا کا کوئی کورس کرنا پڑے گا اتنا مہنگا تو آپ سوشل میڈیا کر سکتے ہیں. نہیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. آپ جس چیز میں بھی اچھی ہیں, چاہے وہ کوکنگ ہو, اسٹیچنگ ہو, اس کا اپنا ایک پیج بنائیں اور اپنی پرسنل برانڈنگ شروع کریں. تو لوگوں کو جب سوشل میڈیا پہ یہ پتا چلے گا کہ ہاں یار یہ بندی مس ندا ہے یا مس ہانیہ ہے یا مس مریم ہے کہ یہ اس چیز میں اچھی, لوگ آہستہ آہستہ آپ کو جاننا شروع کریں گے. اور یہی بلاگنگ ہوتی ہے. انڈیا میں اتنی سمپل خاتون چھوٹی سی سبزی بنا کے آج کل اتنے ملین ویوز ان کے چل رہے ہیں. تو اپنے آپ کے اوپر کانفیڈینس ڈیولپ کریں. بلاگنگ اسی کو کہتے ہیں, اپنی پرسنل برانڈنگ. جب آپ پرسنل برانڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر, پھر بے شک آپ کا کسی بھی بزنس سے تعلق ہو, چاہے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے, چاہے کپڑوں کا آن لائن بزنس کر رہی ہوں, چاہے آپ کسی بھی چیز کا آن لائن بزنس کر رہی ہوں, فوڈ کا کر رہی ہوں, کوئی آن لائن سروس دے رہی ہوں, تو آٹومیٹکلی لوگوں کو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ہاں جی یہ بندی ہے, یہ کام کرتی ہے اور ہمیں یہ سروس پرووائڈ کرے. لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, اور جب آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کے بزنس میں بھی انٹرسٹ دیں گے. تو یہاں سے ایک چھوٹی سی ٹپ تھی ہاؤس وائفس کے لیے جو بلاگنگ کو ایک بہت مشکل کام سمجھتی ہیں, جو کہ اگر کسی بھی کو بھی بلاگنگ کی گائیڈنس یا کچھ چاہیے تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آن لائن سروس فوڈ, میری بہت سی ایسی دوستیں ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن میں فوڈ کا کام شروع کیا, آن لائن سروس کا, جن کی بالکل میری ایک فرینڈ ہے جس کی بالکل اسے کہتے ہیں نا وے آف ارننگ ختم ہو گئی تھی, اور پھر اس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا. میں نے اس کو کچھ مشورے دیے کہ آپ کس چیز میں اچھے, اس کے سامنے کھانے پکانے کا شروع کرو, اور آج الحمدللہ اس کا آن لائن ایک بہت اچھا فوڈ کا بزنس ہے, اور وہ میرے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اس بزنس میں, اور شی از رننگ اے ویری گڈ بزنس. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے جی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہم اگلی سلائڈس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. موونگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اوکے جی, لاک ڈاؤن ہو گیا مارچ 2020 میں, تمام کاروبار بند تھے سوائے فارمیسی کے, اور جو گروسری تھے وہ چل رہی تھی, باقی سب کچھ بند تھا. تو کون سی ایسی انڈسٹری تھی جو کووڈ میں چل رہی تھی؟ اگر میں ان امپلائمنٹ ریٹ کی بات کروں تو 2019 اور 2020 کے ان امپلائمنٹ ریٹ میں بہت زیادہ فرق آیا ہے, چاہے وہ اسپین ہو, چائنا ہو, اٹلی ہو, یو ایس اے ہو, بہت ڈراسٹک چینج آیا ہے. اگر میں چائنا کی بھی بات کروں تو چائنا میں 2019 میں 3.6 ان امپلائمنٹ ریٹ تھا, جو کہ 2020 میں 4.3 تک چلا گیا. اب آپ سوچیں چائنا میں جو میرا خیال ہے پوری دنیا سے ڈبل ٹرپل کام کرتے ہیں اور ہر کام میں آگے ہوتے ہیں, جب اس کا ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ گیا تو باقی کنٹریز کا آپ سوچ میں کیا ہوگا. تو کون سا ایسی انڈسٹری تھی پوری دنیا میں, گلوبلی بات کر رہی ہوں, جو چل رہی تھی؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ واحد انڈسٹری جو کووڈ یعنی کہ جو لاک ڈاؤن میں چل رہی تھی وہ تھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری. یہاں پہ میں نے کچھ فگرز اینڈ فیکٹس شیئر کیے ہیں ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی کے. یہ فگرز ہیں 2020 فیبرری سے لے کے نومبر 2020 تک کے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیبرری میں اس کمپنی کا جو اوور آل کمیشن گیا تھا وہ 1.72 کروڑ کچھ تھا. مارچ میں تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوا, 1.42 کروڑ ہو گیا. پھر اپریل میں تھوڑا سا بڑا 1.44 کروڑ ہو گیا. اور جیسے جیسے کہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو جولائی میں سب سے زیادہ کمیشن گیا ان کا, پھر اگست میں تھوڑا سا کم ہوا تھوڑا سا, لیکن کوئی بہت زیادہ ڈراسٹک چینج نہیں آیا. تو وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک واحد انڈسٹری تھی جو کہ لاک ڈاؤن میں چل رہی تھی. اب نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے کیا اور اس کا فیوچر کیا ہے پاکستان کے اندر, یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. کے پی ایم جی, آپ میں سے بہت سے لوگ کے پی ایم جی کے بارے میں واقف ہوں گے. کے پی ایم جی از ون آف دا ٹاپ 5 آڈٹ کمپنیز ان دا ورلڈ, جو کہ پوری دنیا سے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے. اس نے پوری دنیا سے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور انہوں نے پھر یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری یا نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری 65,000 کروڑ لاکھ کی انڈسٹری بن جائے گی 2025 میں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ پاکستان کا کوئی فائنانس منسٹر نہیں کہہ رہا, یہ کے پی ایم جی کہہ رہی ہے. آپ کے پی ایم جی کے سائٹ پہ جا کے آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ گلوبلی کام کرتی ہے اور پوری دنیا کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے. تو اب آپ یہ لوگ سوچ لیں کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ 2025 تک, یہ 2021 چل رہا ہے نا, ود ان 4 years
یہ انڈسٹری جو ہے 65,000 کروڑ لاکھ کی انڈسٹری بن جائے گی. اور ابھی فی الحال کیا ہو رہا ہے کہ گلوبلی میں دیکھوں تو 96 ملین پیپل جو ہے آلریڈی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے سیلس فورس میں آتے ہیں, جن میں 74% خواتین کام کرتی ہیں اور 26% جو ہے وہ جینٹس کام کرتے ہیں. تو یہ تو فیوچر تھا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا. یہ میں پاکستان کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. آگے فردر دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو بیفور کووڈ جنہوں نے آلریڈی نیٹ ورک مارکیٹنگ کو اپنا وے آف ارننگ بنایا ہوا تھا. بل گیٹس کو کون نہیں جانتا, وہ چیئرمین ہے مائکروسافٹ آفس کے, اور آج کل سوشل میڈیا پہ ان کے پرسنل لائف کے بارے میں بہت کچھ آج کل خبریں چل رہی ہیں. بہرحال ہی از اے ویری فیمس پرسن. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے کبھی دوبارہ موقع ملا بزنس کرنے کا تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی کروں گا, although he is one of the richest person. اور لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کبھی دوبارہ کام کرنے کا موقع ملا تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ہی چوز کروں گا. بل کلنٹن یو ایس اے کے ایکس پریزیڈنٹ, ان کا یہ کہنا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹرز جو ہیں ہمیں ہماری کنٹری کی اکانومی کو بہت زیادہ اسٹرینتھ دیتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ہر عام نیٹ ورک مارکیٹنگ ہر عام آدمی کو اپرچونیٹی دیتا ہے گرو کرنے کے لیے. اسی طریقے سے رابرٹ کیوساکی سے موسٹلی لوگ واقف ہیں, بہت بڑے انویسٹر ہیں امریکہ کے. انہوں نے ایک بہت اچھی بک بھی لکھی تھی رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ, اگر آپ لوگ کو موقع ملے تو آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں. رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کو اپرچونیٹی دیتی ہے ایک لو رسک پہ, ایک لو فائنینشیل کمٹمنٹ کے ساتھ, تاکہ آپ ایک ایسی ہینڈسم جنریشن ہینڈسم منتھلی انکم اپنے لیے جنریٹ کر سکیں. تو یہ ان تین ایک بہت فیمس پرسنالٹیز ہیں, ان لوگوں کا کہنا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں. اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایکچولی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے کیا. ہم نے دیکھ لیا, ہم نے بہت سے فیمس پرسنالٹیز کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لی, ہم نے فیوچر پتا کر لیا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا فیوچر کیا. اب بہت سے لوگ کے جو نئے ہیں جن کو نہیں پتا کہ جی نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے, جو ایک نارمل بزنس کو جانتے ہیں, تو کیا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ. ایک سادہ زبان میں اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں یا خود سمجھنا چاہتے ہیں تو سمپل یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ کو منتھلی کمیشن ملتا ہے آپ کی ٹیم ورک کی بیسس کے اوپر. وہ ٹیم جو آپ بناتے ہیں اپنے ہی سوشل کانٹیکٹس اور ریلیشن شپس کے ساتھ. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. جتنی بڑی آپ کی ٹیم ہوگی اتنا زیادہ آپ کا منتھلی کمیشن آئے گا. اس کو آپ سوشل بزنس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے سوشل کانٹیکٹس یوز ہوتے ہیں. اس کو آپ ڈیولپنگ پیپل بھی بزنس کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس میں آپ لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر خود ارننگ آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس کو آپ آن لائن بزنس, آبویسلی اب تو سارے بزنس ہی آن لائن چلے گئے ہیں, تو آپ اس کو آن لائن بزنس بھی کہہ سکتے ہیں. اب پاکستان کے اندر وہ کون سی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ہے جو کہ لاک ڈاؤن مارچ 2020 میں بھی چل رہی تھی اور اس سے پہلے بھی بہت اچھی طرح پرفارم کر رہی تھی. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی از اوریفلیم. اوریفلیم پاکستان میں 2009 میں آئی اور انہوں نے آتی جو ہے اپنا گلوبل سیلز ایوارڈ 2013 اور 2014 کے جیتے, جبکہ یہ یو کے میں آئی تھی 1970 میں اور انڈیا میں یہ آئی تھی 1996 میں. اب اوریفلیم کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, یہ ہم تھوڑا سا جانتے ہیں. اوریفلیم کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی. دو سویڈش بھائی تھے جنہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں نہ صرف وہ لوگوں کو پروڈکٹس فراہم کریں بلکہ ایک ایسی اپرچونٹی فراہم کریں تاکہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. کیونکہ 1967 سے پہلے وہ دور تھا, جیسے میں نے آپ کو ہسٹری بتائی کہ 1934 وغیرہ, جہاں پہ لوگ انمپلائمنٹ بہت زیادہ تھی. جیسے آج کل کے حالات ہیں ویسے ہی اس وقت تھے کہ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب تباہی ہو گئی تھی, لوگوں کو اپاہج ہو گئے تھے, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم اپنے پیروں کے اوپر کس طریقے سے کھڑے ہوں. وہی آپ کہہ لیں گے سیم آج کل جیسے حالات ہیں ویسے ہی حالات تھے. تو وہاں سے ان دونوں بھائیوں نے یہ سوچا, جونس اور رابرٹ, اور ان کا ایک دوست تھا ہیلسٹن. انہوں نے ان کے دو چھوٹے سے کمروں کا ان کا آفس تھا, یہ تینوں وہاں بیٹھے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسی کمپنی بنائیں جو نہ صرف آرگینک پروڈکٹس فراہم کرے بلکہ لوگوں کو ایک ایسی اپرچونٹی دے جو تاکہ وہ خود اپنی ارننگ جو ہے اسٹارٹ کر سکیں.
بہت سے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. ایون جو ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ بہت بگڑ گئے ہو, تو انہوں نے ان کو ایک ریس کرنے کو کہا تھا کہ تم وہاں سے وہاں تک ریس کرو تاکہ تمہاری جو دماغ میں جو باتیں آتی رہتی نا یہ تھوڑی سی نکلیں. ان کے پیرنٹس نے بھی بہت زیادہ ریٹیلیٹ کیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ یہ مطلب کس طرح کی باتیں کریں, ایسا پاسبل ہی نہیں. ایسے ایسے کمنٹس ان لوگوں کو اسٹارٹنگ میں سننے کو ملے, لیکن انہوں نے اپنی ڈریمز کو نہیں چھوڑا. اس وقت ایڈورٹائزنگ کے لیے ان کے پاس صرف 20 آئی تھنک گرلس تھیں جو ان کے ساتھ ان کی پروڈکٹس کو جو تھی وہ ایڈورٹائزنگ وغیرہ کرتی تھیں. اسٹارٹنگ کی بات بتا رہی ہوں. اس کے بعد لیکن آفٹر 50 ایئرس انہوں نے ہمت نہیں ہاری. پہلے 5 سال ان کے لیے بھی بہت مشکل گزرے. یہ میں آپ کو ہسٹری اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کیونکہ یہی ساری باتوں سے ہم گزر رہے ہیں, میں روزانہ گزر رہی ہوں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے, پاگل ہو گئے, یہ بھی کوئی کام ہے. اس لیے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ بھی اسی ایک اس سے گزرے تھے, ٹانٹنگ سے, کہ یہ بھی کوئی کام ہے, یو آر آؤٹ آف یور مائنڈ, دس از ناٹ پاسبل, دس اینڈ دیٹ. تو یہ لوگ بھی اسی ایرا سے گزرے تھے. لیکن پہلے 5 سال ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل تھے. انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے اپنی ڈریمز کو فالو کیا. اور پھر 1970 میں ان کی پہلی کیٹلاگ 1000 کاپیز کے ساتھ ان کی ریلیز ہوئی. اور آج کی اگر میں بات کروں آفٹر 50 ایئرس ان کا جو 1.5 بلین یورو کا اینول بزنس ہے, ان کی جو سیلز فورس ہے وہ 3.6 ملین جو برانڈ پارٹنرز ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. 40 لینگویجز میں ان کی کیٹلاگس پرنٹ ہوتی ہیں. گلوبل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹل سینٹرز ان کے جہاں پہ 100+ سائنٹسٹ ان کی ایک پروڈکٹ کے اوپر 3 سے 5 سال کا عرصہ لگاتے ہیں. کو فاؤنڈر ہیں یہ ورلڈ چائلڈہڈ فاؤنڈیشن کے. اور آج ان دونوں بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے بزنس مین سگریٹ سیل کر رہے ہیں, گاڑیاں سیل کر رہے ہیں, الکوہل سیل کر رہے ہیں, لیکن ہم ڈریم سیل کرتے ہیں. وی سیل ڈریمز. اور یہی ان لوگوں کا بزنس ہے. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس برانڈ, جو مجھے اس برانڈ کی بہت اچھی بات لگتی ہے, is that they are very very crystal clear about their vision. اکثر برانڈز اپنے ویژن کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے. جیسے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے اگر میں نوکیا کی بات کروں تو وہ نہیں چینج ہوا ٹیکنالوجی کے ساتھ, پلس کورونا آ گیا تو نوکیا آج ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن اوریفلیم وقت کے ساتھ, پینڈیمک کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ اس نے چینج کیا ہے. سو ان کا ویژن بہت کلیئر ہے کہ دیٹ وی آر سیلنگ ڈریمز. ڈو یو ہیو اینی ڈریم, جوائن ود اس. So this was about the history of this company. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنی ہمیں آفر کیا کر رہی ہے. ہم نے ہسٹری کی بات کری, کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی, اب وہ مطلب کتنا ایگزسٹ کرتی ہے, کیا کر رہی ہے, اب یہ ایک عام آدمی کو کیا پرووائڈ کر رہی ہے یہ کمپنی. کیا ایسی وجہ ہے یہ کمپنی 50 سال تک ابھی چلی ہوئی ہے, کیا ایسی چیز پرووائڈ کر رہی ہے. بیسیکلی یہ 3 سروسز ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے لک گریٹ, میک منی, اور پھر اس کے بعد ہیو فن. سب سے پہلے ہم لک گریٹ کی بات کر لیتے ہیں. لک گریٹ کی بات کرنے میں جو اوریفلیم کے پاس ویرائٹی آف پروڈکٹس ہیں, جس میں ہمارے پاس 4 کیٹیگریز آتی ہیں. وی ہیو اسکن کیئر. اسکن کیئر کی اگر میں بات کروں تو ہمارا 53 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اسکن کیئر میں. اور میری جو پہلی پروڈکٹ تھی دیٹ واز اباؤٹ اسکن کیئر, اور یہی وجہ تھی کہ دیٹ آئی جوائن دس ایز اے بزنس. اور ان کی اسکن کیئر بہت زبردست ہے, بہت ایکسلنٹ ہے, بہت ریسرچ کے ساتھ یہ اپنی پروڈکٹس کو لے کے آتے ہیں. دین وی ہیو ٹوائلٹریز, جس میں صابن, ٹوتھ پیسٹ, شیمپو, ہینڈ اینڈ باڈی لوشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آ جاتی ہے. فریگنینسز اینڈ دین میک اپ. یہ 4 کیٹیگریز کی پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں. پاکستان کے اندر فی الحال 400 سے لے کے 450 پروڈکٹس ہیں. جیسے جیسے انشاءاللہ اوریفلیم پاکستان آگے ایکسل کرتا جائے گا, ہماری پروڈکٹس کی رینج بھی جو ہے بڑھتی جائے گی. یہاں پروڈکٹس کو لے کے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ بھی ایک ریسرچ پہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آج کل کووڈ کے زمانے میں لوگ, یا اس سے پہلے بھی 90% لوگ آپ کے جینوئن اوپینین اینڈ ریویوز کو دیکھ کے آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں. وہ ٹی وی کی ایڈورٹائزنگ کو دیکھ کے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو دس واز یہی آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ ایک پروڈکٹس کو پروموٹ کریں گے, وہ کریں گے, تو لوگ آپ کی جینوئن ایکسپیرینس اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے جو ان کی جو پرچیزنگ ڈیسیجن ہوتی ہے وہ آپ کے اوپینینس کے اوپر ہوتی ہے, ایڈورٹائزنگ کے اوپر نہیں ہوتی. اور اوریفلیم کا بزنس جو ہے وہ چلتا ہی آپ کے پرسنل ایکسپیرینس اور جینوئن ایکسپیرینس کے اوپر ہے.
تو دس واز اباؤٹ پروڈکٹس کہ ہماری پروڈکٹس کے اوپر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ میک منی کی اگر میں بات کروں تو کمپنی کس طریقے سے ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کری. میک منی یہاں پہ میں تھوڑا سا اس لیے زیادہ یہاں بات کروں کیونکہ لاک ڈاؤن میں زیادہ تر لوگ جو ہے ان امپلائڈ ہو گئے, لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں. اگر ٹیچرس کی جاب ہے بھی تو ان کو کٹ ڈاؤن 20% ان کی سیلری کٹ ڈاؤن ہوگی. بہت لوگ جو ہے فائنینشلی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے اس چیز کے بارے میں. تو اوریفلیم ایک ایسی انکم اپرچونٹی لے کے آیا جو آپ گھر بیٹھ کے ایزیلی ایز اے سائڈ بزنس بھی آپ اپنی جاب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایز اے فل بزنس بھی کر سکتے ہیں. اب ہاؤ ٹو ارن ان دس بزنس, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ کو ٹیم ورک کی بیسس کے اوپر آپ کو پے کیا جاتا ہے. ون آف دا میتھڈ از سیلنگ ایز ویل, بٹ 80-20 کے فارمولے سے 20% اگر آپ سیلنگ کریں تو 80% آپ کا فوکس جو ہے وہ ٹیم بلڈنگ ہونا چاہیے. ہمارے ٹاپ 15 کے جو اوریفلیم کے لیڈرز ہیں وہ ٹیم بلڈنگ کے اوپر کام کرتے ہیں, اور جب آپ ٹیم بلڈنگ کے اوپر کام کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو بونس اور کیش ایوارڈس بھی ملتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹاپ لیڈر کی میں نے ایک تھوڑا سا آپ کو ایک ہماری ایک ایپ ہے بزنس ایپ, اس کے فگرز اینڈ فیکٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ کس طریقے سے ود ان 1 month ان کی ٹیم میں 118 لوگ ایکٹیو تھے, اور انہوں نے اپنی ٹیم کی پرفارمنس کی بیسس پہ ان کو بونس کتنا ملا. یہ فگرز اینڈ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں, اور ان کو کیا یہ جو منتھلی کمیشن ہوتا ہے وہ اراؤنڈ 6 لاکھ سم تھنگ کچھ تھا, اور جو ان کو بونس ملا ہے وہ تقریباً 5.5 لاکھ ہے. تو آپ لوگ ٹیم ورک اور ٹیم بلڈنگ کی طاقت کو اسی فگر سے جان سکتے ہیں کہ جب آپ ٹیم ورک کرتے ہیں, ٹیم بلڈنگ کرتے ہیں, تو آپ کی ارننگز اوریفلیم میں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہماری لیڈرز ہیں ان کی کیا لاک ڈاؤن کی اسٹوری ہے. اب لاک ڈاؤن خالی ہمارے اوپر تو نہیں آیا, ان کے اوپر بھی آیا. انہوں نے کووڈ سے پہلے بہت زیادہ ہیو فن میں اگر میں بات کروں تو دے ہیو ٹریول ود دیئر فیملی ا لاٹ آف ٹائمس, کیونکہ اوریفلیم نہ ہمیں صرف کوالٹی پروڈکٹس دیتا ہے بلکہ ہمیں آن لائن ارننگ کی اپرچونیٹی بھی دیتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہمیں ہیو فن کی اپرچونیٹی دیتا ہے. اینڈ دیز ٹاپ لیڈرز ہیو ٹریولڈ ا لاٹ ود دیئر فیملیز, جیسے کہ آپ پکچرس میں دیکھ سکتے ہیں. غلام جیلانی صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے, عمر فاروقی کا جن کا تعلق راولپنڈی سے, اور میرا کامران ان سے کون واقف نہیں ہے, ان کا تعلق لاہور سے ہے. دے ہیو ٹریولڈ ا لاٹ ود دیئر فیملیز بیفور کووڈ. لیکن دا کوسچن از کیا لاک ڈاؤن آنے کی وجہ سے ان کا کام بند ہو گیا؟ یہ تو کووڈ سے پہلے بہت اچھا کام کر رہے تھے, اور ابھی بھی آئی تھنک ان کا کام اور اچھا پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا ہے. تو لاک ڈاؤن ان کے اوپر بھی تو آیا, خالی ہمارے اوپر تو نہیں آیا. So what is the reason that they have maintained their work very well? Because they are working both online and offline as well. وہ صرف آن لائن نہیں کام کر رہے, وہ جتنا ہو سکتا ہے 20-30% وہ آف لائن بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ایگزامپل میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ لوگ بھی لاک ڈاؤن میں کام کر رہے ہیں. یہ اسی لاک ڈاؤن میں کام کر رہے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہے, ہمیں ایک مصیبت لگ رہا ہے, لیکن ان لوگوں نے اسی لاک ڈاؤن میں کام کر کے اپنے لیول کو مینٹین کیا, بلکہ شاید بہت سے لوگوں نے نئے لیولز کو بھی اچیو کیا ہے. آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مسلم کنٹریز کے جو ٹاپ 15 لیڈرز ہیں, جس میں انڈونیشیا آتا ہے, پاکستان آتا ہے, ٹرکی آتا ہے, ایجپٹ آتا ہے. ایجپٹ کی آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں, کافی عرصے پہلے ایجپٹ کی ایک لیڈر ہمارے آفس میں آئی تھی. انہوں نے ہم سے ہمارے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کی تھی کہ ایجپٹ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ود ان 6 months SM لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹو پے دیئر اون فیس, کیونکہ ان کو اپنا جو ہے فیس جو ہوتی ہے وہ خود پے کرنی پڑتی ہے. اینڈ آئی واز ریئلی, مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ اتنی ایک انرجی اور اتنا انتھوزیازم وہاں کے اسٹوڈنٹس میں ہے کہ وہ خود مطلب اپنی فیس کو پے کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہاں تھوڑے سے ہمارے بچے تھوڑے اسپوائلڈ ہیں, ہم نے کچھ اسپوائل کیے ہوئے فیسیں پے کر کے. بٹ ایون دین میرا, اگر میں آپ کو اپنا ٹارگیٹ بتاؤں تو میرا ایک ٹارگیٹ اسٹوڈنٹس بھی ہے کہ میں ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں کہ دے ہیو ٹو بیکم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ایٹ سم اسٹیج. اور کچھ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ کام کر بھی نہیں ہیں, دے آر ورکنگ ویری ویری ویل, جس میں آج ایک زنیرہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے میرے ساتھ پریزنٹیشن میں. تو میں یہاں اسٹوڈنٹس بھی اگر اس سیشن میں موجود ہے تو ان کو ضرور کہوں گی کہ دیکھیں باقی مسلم کنٹریز کے تمام اسٹوڈنٹس اس کو ایز این ارننگ اپرچونیٹی سیریسلی لے کے چلتے ہیں. ان کی بھی اسٹڈیز چل رہی ہوتی ہیں, آپ لوگ کی بھی اسٹڈیز چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ کسی طرح مینیج کر کے ود ان 6 to 8 months وہ SM لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے سارے فائنینشیل پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو یہ
کچھ ڈفرینٹ کنٹریز کے مطلب فگرز اینڈ فیکٹس تھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی, یہاں پہ میں حضرت علی کا قول یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ مشکل وقت میں گھبرانا سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے. ہمیں ہمارے کسی بھی اگر کسی کو پریشانی کوئی آتی ہے نا تو ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں سامنے جو کوئی پریشانی ہوتی مطلب کوئی اپرچونیٹی ہوتی بھی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی. میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ لاک ڈاؤن ہی وہ ایک اپرچونیٹی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے. آپ اس اپرچونیٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں. کوئلہ جب ان 3 مراحل سے نکلتا ہے جس میں ٹائم, پریشر اور ہیٹ ہوتی ہے تو ہی جا کے وہ ہیرا بنتا ہے. آپ سب کے اندر ایک ایسا کوئلہ موجود ہے اور آپ اس کو ہیرے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. صرف ایک فیصلہ کرنے کی دیر ہے, ایک ڈیسیژن لینے کی دیر ہے. جب ہم لاک ڈاؤن میں ہوتے ہیں, جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ فوکس کر سکیں, ہم اپنے آپ کو امپاور کر سکیں. نیلسن مینڈیلا ایک بہت مشہور لیڈر رہ چکے ہیں. انہوں نے 27 سال جیل میں گزارے. 27 سال جیل میں گزارنے کے بعد جب وہ باہر آئے تو لوگوں نے ان کو اپنی کنٹری کا پرائم منسٹر بنا دیا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا سیکھا جیل میں کہ آپ باہر نکلتے ہی لوگوں نے آپ کو اپنی کنٹری کا پرائم منسٹر بنا دیا. انہوں نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا, میں اکیلا تھا, میں نے اپنے اوپر کام کیا, میں نے اپنے اوپر فوکس کیا, میں نے اپنے آپ کو امپاور کیا. جیل میں رہ کے میں نے لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کی اور یہی وجہ ہے کہ میں جب اکیلا تھا میں نے اپنے اوپر کام کیا, میں نے لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کی اور آج میں اپنی ہی کنٹری کا پرائم منسٹر ہوں. اور انہی لوگوں نے مجھے پرائم منسٹر بنایا جن لوگوں نے مجھے 27 سال جیل میں بند رکھا. تو اس لاک ڈاؤن کو آپ ایک پریشانی کے طور پہ لا لیں, ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنے آپ پہ فوکس کریں, اپنے آپ پہ کام کریں اور جو اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے اللہ کی طرف سے اس کو اویل کریں, لوگوں کو اویل کرائیں تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اب آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے, از دیر اینی کوشچن؟ اب میں آپ لوگوں کے چیٹ میں سے سننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن کی کون کون سی پرابلمس آئیں تاکہ ہم ان کو 1 by 1 لے سکیں. جی ماہم, پہلے تو لاک ڈاؤن کی پرابلمس تو سائڈ پہ رکھیں. کمال, یقین کریں, امیزنگ پریزنٹیشن. مطلب میں بھی اتنی دیتی لیتی ہوں, سنتی ہوں. The kind of slides you made, that was incredible. The facts you were telling, یہ normal facts ہر ایک کے پاس نہیں ہیں. کس طرح سے آپ نے انڈسٹریز جوڑی, نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فیکٹس بتائے اور ڈفرینٹ ڈیٹیلز بتائیں, آپ نے کمیشن چارٹ اوپر لے کر گئیں. میں کہتی ہوں امیزنگ وے آف میکنگ دس تھنگ. سیریسلی یو آر ٹو گڈ. کیسے میک منی, ہیو فن. مطلب میں کرٹیکلی بھی اگر اس کو دیکھوں نا تو مجھے کوئی اتنی اچھی پریزنٹیشن شاید آفیشیل اوری فلیم بھی نہیں بنا سکتا اور دے سکتا. اتنی یہ اچھی سلائیڈ ہے. اور مجھے اس سلائیڈ کو دیکھتے ہوئے ایک چیز ذہن میں آئی کہ یہ اگر ہم کسی کو او ایم کی جگہ یہی چھوٹی سی آپ دے دیں نا, اس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ نے بتائی, تینوں آفرنگ آپ نے بتائیں, اوری فلیم کی ہسٹری آپ نے بتائی, آپ نے مختلف مسلم کنٹریز بتائیں. مطلب awesome, seriously too good. Thank you so much. Thank you so much. Amazing. جی کسی کو کچھ کہنا ہے تو ضرور کہیں. میں بھی ان کے فیکٹس اینڈ فگرز اور وہ ایجپٹ کا اور وہ یعنی سارا سن کے تو میں وہی سوچ رہی تھی. میں نے کہا مہم کی محنت نظر آتی ہے کہ کس طرح سارا انفارمیشن اکٹھی کرنی اور اس کو پھر لائن اپ کرنا. یہ معمولی بات نہیں ہے کیونکہ اب میں بھی سلائیڈ بنانی سیکھ گئی ہوں اور میں خود بھی چونکہ یہ بناتی ہوں اپنی پریزنٹیشن کے لیے. اٹس ناٹ این ایزی جاب. آپ کو اپنے سارے جو ہے انفارمیشن اکٹھی کرنی پڑتی ہے, اس کو اپنے دماغ سے اس کو پیپر ورک میں لانا پڑتا ہے اور پھر سب کچھ یہ چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں. ٹیکس ٹائم اینڈ انرجی ایز ویل. ویری ویل ڈن میم, بہت ہی اچھا واقعی لگا اور بڑا انفارمیٹیو سارا. ویری ویل ڈن. تھینک یو فضا. اچھا فریہ کہہ رہی before lockdown I used to personally meet and show my products. Now I can only tell about products
and their wonders online. بالکل